بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے گھٹنے کی بیک سائڈ کے اوپر جو درد ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہے۔ اس سے پہلے میں پنڈلی کے درد کی اور نی جوائنٹ کی پین، اوورال نی جوائنٹ کی پین، نی آسٹیوآرتھرائٹس، ہیل پین اور پلانٹر فیشائٹس کو کور کر چکا ہوں چینل پہ۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ ہمارے گھٹنے کی بیک سائڈ کے اوپر جو درد ہوتی ہے اس کے ریزن کیا ہے، اس کو کیسے آپ گھر پہ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیا آپ کو ایکسرسائزز کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ ساری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ اس بیک سائڈ آف دا نی جوائنٹ پین جو ہے اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو پہلی کاز ہے جو کہ ہماری نی کی بیک سائڈ کے اوپر پین کرتی ہے، وہ ہے ہماری اگر کوئی سسٹ بن جائے، اگر بیک سائڈ کے اوپر کچھ اس طرح کا ابھار بن جائے تو وہ آپ کو پین کاز کر سکتا ہے۔ میڈیکل کے اندر اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو ہم بیکر سسٹ کہتے ہیں۔ اگر کسی کے اس طرح کے سسٹ بن جائے تو اس کے لیے بیٹر ہوتا ہے کہ آپ کسی آرتھوپیڈک کو ایک دفعہ ایویلیویشن ضرور کروا لیں کہ اس سسٹ کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انجیکشنز بھی لگائے جا سکتے ہیں، آپ کو میڈیکیشن بھی دی جا سکتی ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے سسٹ کی سیویریٹی کتنی ہے اور یہ کب سے ہے، اس کی کاز کیا ہے، روٹ کاز اس کی کیا ہے، ریزن مینلی کیا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو ریزن ہے جس کی وجہ سے پین ہوتی ہے، اور میرے پاس جو کلینک پر موسٹلی پیشنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا فٹ بال پلیئرس کو یا کرکٹ پلیئرس کو، شعیب اختر کا ہمیشہ جو یہ والا مسلس پرابلم میں رہتے تھے جن کو ہم ہیمسٹرنگ مسلس کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہیمسٹرنگ مسل ہے یہ ایکچولی ایک مسل نہیں ہے، یہ گروپ آف ڈفرنٹ مسلز ہیں۔ اس گروپ کے جو مسلس ہیں، سیمی ٹینڈینوسز، میمبرینوسز، یہ مسلس جا کے ہماری نی جوائنٹ کی بیک سائڈ کے اوپر لگتے ہیں، وہاں سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسلز ہیں ان کے اندر سٹرین یا سپرین ہونے کی وجہ سے، کھچاؤ آنے کی وجہ سے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ پٹھا چڑھ گیا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا ہونے کی وجہ سے، اس مسل کی جو پین ہے وہ ریڈیٹ کر کے ہماری بیک سائڈ کے اوپر آ سکتی ہے، گھٹنے کی بیک سائڈ کے اوپر ہمیں فیل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو یہ کنڈیشن ہو تو ہم ہیمسٹرنگ کے اسٹریچ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سٹرین بہت زیادہ ہو، سٹریس بہت زیادہ ہو مسل کے اوپر، تو بیٹر ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریسٹنگ کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایویلیویشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مسل کی کنڈیشن کس طرح کی ہے۔ موسٹلی لوگوں کو اس کے اندر کریمپس بھی پڑ جاتے ہیں جس کو کڑل پڑنا کہتے ہیں، لیکن کڑل پڑنے کی جو پین ہوتی ہے وہ بیسکلی مسل کے سینٹر میں ہی، بیلی کے اندر ہی فیل ہوتی ہے، لیکن جو آپ کو نی جوائنٹ کی بیک سائڈ پہ فیل ہوگی اس کی مینلی ریزن یہ ہوگی کہ ان مسلس کے ٹینڈنز وہ سرے ہوتے ہیں جن کے ذریعے مسلس ہڈیوں کے ساتھ جا کے جڑتے ہیں۔ اگر ٹینڈن انوالو ہوں تو بیک آف دا نی جوائنٹ کے اوپر پین فیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کو موسٹلی اگنور کیا جاتا ہے، پوپلیٹس مسل، ایک چھوٹا سا پٹھا ہوتا ہے جو کہ ہمارے نی جوائنٹ کے اندر لگا ہوتا ہے بیک سائڈ کے اوپر خاص طور پہ، اور اس پٹھے کو کہتے ہیں نی لاکر۔ یہ وہ پٹھا ہے جو ہمارے نی کو لاک کرتا ہے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ والا پٹھا کانٹریکٹ ہو کے ہمیں بالکل سٹریٹ سیدھا کر دیتا ہے۔ اگر یہ نی لاکر ہیلپ نہ کرے نا تو پھر نی گھٹنا جو ہے وہ ان لاک ہو جائے گا اور ہم بالکل سٹریٹ سیدھی نہیں کر سکیں گے اپنی ٹانگ کو۔ اچھا، اب موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ پوپلیٹس مسل جب انوالو ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نے انڈیکیشن کرنی ہو کہ آپ کے جو مسل ہے پوپلیٹس مسل انوالو ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے درد تو نہیں ہے آپ کی نی جوائنٹ کے اندر، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹانگ بالکل سیدھی نہیں ہوتی۔ جب آپ سیدھا لیٹتے ہیں نا تو آپ کی ٹانگ بالکل سیدھی نہیں ہوتی، گھٹنے والی جگہ کے اوپر تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے اور وہ بیڈ کے ساتھ ٹچ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو نی لاکر ہے اس کے اندر ٹینڈنائٹس ہو گیا، اس کا جو سرا ہے جو کہ ہڈی کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کے اندر کوئی انفلیمیشن ہے، یا یہ مسل جو ہے وہ آپ کا اسٹرینتھن نہیں ہے پراپرلی، اس کی وجہ سے آپ کو نی کی بیک سائڈ کے اوپر پین ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ٹینڈنائٹس ہو، یعنی کہ پٹھے کا سرا جو ہے وہ پین کر رہا ہے یا اس میں انفلیمیشن ہو، تو اس کے لیے بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے پرائس ٹریٹمنٹ میتھڈ، جو وہ پرائس کا میتھڈ یوز کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کو آگے اسی ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے آپ گھر پہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے جس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ہے آسٹیوآرتھرائٹس۔ گھٹنوں کے اندر جو ہماری بیچ کی ربڑ ہے وہ اگر گھس جائے تو ہڈیوں کا آپس میں رگڑنا، اور اس کی وجہ سے بیک سائڈ کے اوپر پین آ سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں ضروری نہیں آسٹیوآرتھرائٹس اور روماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹس جو ہیں وہ ان کے اندر بھی اسی طرح کی سچویشنز آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے گھٹنے کی بیک سائڈ پہ پین ہو سکتی ہے۔ ان ٹاپکس کے اوپر میں بڑی ڈیٹیل کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے اوپر ہم اپنا زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ یہ تھی مینلی ڈفرنٹ کازز۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ کازز آپ نے ڈھونڈ لی ہیں، اب ہر ایک کاز کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے۔
पहले मैंने बताया था आपको हैमस्ट्रिंग मसल का। आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए अगर आपको ठीक करना है तो आपने करनी है इस पे नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। अगर आपका मसल्स जो है वो उसके खिंचाव की वजह से आपके घुटने की बैक साइड पे पेन हो रहा है, तो आपने इस तरह का कोई भी रोल ले लेना है, पिलो ले लेना है, कोई टावल ले लेना है, कोई कपड़ा इस तरह का लपेट के नीचे रखना है, टांग को नीचे की तरफ दबाना है। इस एनिमेशन में तो बहुत स्पीड से आपने कोशिश करनी है कि इसको नीचे लेके आना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। अब आप ये जो होल्ड करेंगे इसमें एक दफ़ा करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, और इस तरह से आपने टोटल 5 दफ़ा करना है और हर 2 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज करनी है। इसको कहते हैं नी आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच अप्लाई करना। तो आपने सीधे लेट जाना है। अच्छा, इस इमेज के अंदर तो है कि आप देखें घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, आपने घुटने को मोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है इसको सीधा रखना है। सीधा रख कर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी अपनी टांग ऊपर को उठा लेनी है। अगर आप नोट करें तो जब हम रुकू करते हैं नमाज के अंदर, तब भी हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा होता है। तो आप लंबे लंबे रुकू भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। सो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। अगर तो आप यंग पेशेंट हैं तो आप रुकू भी कर सकते हैं। अगर आप यंग पेशेंट नहीं है और आपको पेन है तो आप इस तरह से लेट के अपनी एक टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे तो आपका हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा। 10 सेकंड के लिए इसको भी होल्ड करना है, 3 से 4 दफ़ा इसको करना है हर 2 या 3 घंटे के बाद, डिपेंडिंग ऑन कि आपको पेन की कितनी सेवेरिटी है। इसी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप सीधे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ये मैं मोस्टली पेशेंट्स को रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इससे बैक को पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है, तो आपकी बैक जो है उन मसल्स के अंदर खिंचाव आ सकता है। सो हम एक मसल को ठीक करते हुए दूसरे के ऊपर जो है प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। ये पोजीशन काफ़ी सेफ़ है जो मैंने ये आपको बताई है, आपके सीधा लेट के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही पोजीशन बड़े सिंपल वे में, अगर आपसे सीधी टांग करके नहीं हो रहा है तो आप इस टांग को कंप्लीट फोल्ड करके कर सकते हैं। अपनी टांग को दूसरी को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, आपका हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको इस तरह की एज है कि उनकी हड्डियां बहुत भुरभुरी हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बनी हुई हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि इस अपने नी जॉइंट को फोल्ड कर लेंगे और फिर इस टांग को बिल्कुल सीधा करेंगे तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर नी लॉकर मसल जो है ये इन्वॉल्व हो जाए और इसका टेंडनाइटिस है तो आपने क्या करना है। इसमें आपने स्ट्रेचिंग नहीं करनी, इसमें आपने खिंचाव नहीं देना, क्योंकि इसमें तो टेंडनाइटिस हुआ है। टिस का मतलब मेडिकल के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, सोजिश होता है। सो पोप्लीटियस मसल्स के जो टेंडन हैं, जो सिरे हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन है। जिनमें इन्फ्लेमेशन है तो आप खींचेंगे इन्फ्लेमेशन को तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि आपने राइस वाले मेथड के ज़रिए ट्रीटमेंट करना है, जिसमें आपने रेस्ट करनी है, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन करनी है। यानी रेस्ट देना है इस जगह को, इस पे आइस अप्लाई करनी है, कंप्रेशन दे सकते हैं, कोई पट्टी वगैरह बांध लेनी है, और कोशिश करना है कि नीचे कुछ पिलोज़ रख के कुछ ऐसी पोजीशन बना लें कि ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, जिससे यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो जाए। तो जो पिंडली के दर्द की जो वीडियो थी उसमें बड़ी डिटेल से मैंने बताया था आपको कि एलिवेशन हम क्यों करते हैं। सो ये था नी जॉइंट की बैक साइड पे होने वाले दर्द की रीज़न्स और ट्रीटमेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। Thanks for watching this video. Please subscribe to this YouTube channel.